بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تعزیرات پاکستان 1860 نمبر 1 دفعہ نمبر 14 تعزیرات پاکستان ملازم مملکت نمبر 2 دفعہ نمبر 21 تعزیرات پاکستان سرکاری ملازم نمبر 3 دفعہ نمبر 22 تعزیرات پاکستان مال منقولہ نمبر 4 دفعہ نمبر 23 تعزیرات پاکستان استحصال بے جا فائدہ بے جا نمبر 5 دفعہ نمبر 24 تعزیرات پاکستان بددیانتی سے نمبر 6 دفعہ نمبر 25 تعزیرات پاکستان فریب سے نمبر 7 دفعہ نمبر 27 تعزیرات پاکستان مال جو بیوی کلرک یا نوکر کے قبضہ میں ہو نمبر 8 دفعہ نمبر 28 تعزیرات پاکستان تلبیس مملکت کے معنی حکمرانی حکومت بادشاہت مال منقولہ کے معنی وہ مال جو جائیداد جو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جایا جا سکے۔ استحصال کے معنی حصول حاصل کرنا ناجائز فائدہ اٹھانا۔ بے جا کے معنی دو سے تعلق رکھنے والا۔ فریب کے معنی دھوکہ مکر دغا۔ بددیانت کے معنی جھوٹا خیانت کرنے والا۔ تلبیس کے معنی زہر وضع سے مکر و فریب کو چھپانا۔ بہروپی کا لباس پہننا دھوکہ دہی کرنا۔ دستاویز کے معنی کوئی اہم کاغذات کوئی اہم تحریر اقرار نامہ جو آئندہ حوالے کے لیے مفید ہو۔ کفالت کے معنی اپنے ذمے کوئی بار یا کام لینا۔ کفالت المال کے معنی مال کی ضمانت روپے پیسے کی ضمانت۔ مشترک کے معنی اشتراک کیا گیا شریک کیا گیا ایسی چیز جس میں دو یا اس سے زیادہ شریک ہوں۔ نمبر 9 دفعہ نمبر 29 تعزیرات پاکستان دستاویز نمبر 10 دفعہ نمبر 30 تعزیرات پاکستان کفالت المال نمبر 11 دفعہ نمبر 34 تعزیرات پاکستان مشترک ارادہ کی تکمیل میں کئی اشخاص کی طرف سے سرکردہ افعال نمبر 12 دفعہ نمبر 53 تعزیرات پاکستان سزائیں نمبر 13 دفعہ نمبر 80 تعزیرات پاکستان اتفاق جو کسی جائز فعل کو کرتے ہوئے پیش آئے نمبر 14 دفعہ نمبر 84 تعزیرات پاکستان فاطر العقل شخص کا فعل نمبر 15 دفعہ نمبر 90 تعزیرات پاکستان ایسی رضامندی جس کا علم ہو کہ خوف یا غلط فہمی سے کر دی گئی ہے۔ ارادہ کے معنی کسی کام کی نیت کرنا کسی اقدام کے لیے کمر بستہ ہونا۔ افعال کے معنی کام جو کسی انسان یا حیوان سے سرزد ہوں۔ انسان کے اعمال۔ سزا کے معنی برائی کا بدلہ جو برائی کے عوض دی جائے۔ سزا یابی کے معنی سزا پانے کی حالت۔ سزا یافتہ کے معنی جو پہلے سزا پا چکا ہو جس نے سزا پائی ہو۔ خوف کے معنی ڈر خطرہ دہشت۔ فاطر العقل شخص کے معنی پاگل شخص۔ غلط فہمی کے معنی شک نادانی ناسمجھی بات وغیرہ کو صحیح طور پر نہ سمجھنے کی کیفیت یا حالت۔ امور کے معنی بہت سے کام بہت سے احکام بہت سی باتیں۔ خود اختیاری کے معنی قانون کو نافذ کرانے کا عمل یا حق۔ سرکردہ کے معنی قیادت کرنا۔ ضرر کے معنی نقصان زخم تکلیف صدمہ۔ نمبر 16 دفعہ نمبر 96 تعزیرات پاکستان جو امور اپنی حفاظت کے لیے کیے جائیں نمبر 17 دفعہ نمبر 97 تعزیرات پاکستان جسم و مال کا حق حفاظت خود اختیاری نمبر 18 دفعہ نمبر 103 تعزیرات پاکستان حق حفاظت خود اختیاری مال کب ہلاکت کرنے پر وسعت پذیر ہوگا نمبر 19 دفعہ نمبر 104 تعزیرات پاکستان
کب حفاظت حق خود اختیاری ہلاکت کے سوا دیگر ضرر پہنچانے تک وسعت پذیر ہوگا۔ نمبر 20 دفعہ نمبر 107 تعزیرات پاکستان کسی امر کی اعانت۔ نمبر 21 دفعہ نمبر 109 تعزیرات پاکستان اعانت کی سزا اگر اس کے نتیجے میں اعانت کردہ فعل کا ارتکاب کیا گیا ہو اور جب اس کی سزا کے لیے کوئی صریح حکم وضع نہ کیا گیا ہو۔ وسعت کے معنی پھیلاؤ، کشادگی، افراط۔ اعانت کے معنی مدد، امداد، سہارا، جرم میں شرکت یا امداد۔ ارتکاب کے معنی کوئی کام کرنا، عمل میں لانا۔ صریح کے معنی واضح، کھلا۔ وضع کے معنی تربیت دینا، جگہ پر رکھنا، بنانا، ساخت، بناوٹ، حالت۔ سازش کے معنی خفیہ تدابیر یا کارروائی کسی برے یا ناجائز مقصد کے لیے دو یا دو سے زیادہ افراد میں اتحاد اور تعاون۔ مجرمانہ کے معنی مجرموں کی طرح قصوروار، جرم والا، قابل سزا۔ مجرمانہ حملہ کے معنی وہ حملہ جو کسی عورت پر زنا کی نیت سے کیا جائے۔ مفرور کے معنی بھاگا ہوا شخص جو بھاگ گیا ہو۔ وہ شخص جو کوئی جرم کر کے بھاگ جائے اور اس کا نام رجسٹر مفروران میں درج ہو۔ فراری۔ نمبر 22 دفعہ نمبر 120 تعزیرات پاکستان سازش مجرمانہ کی تعریف۔ نمبر 23 دفعہ نمبر 120 تعزیرات پاکستان سازش مجرمانہ کی سزا۔ نمبر 24 دفعہ نمبر 136 تعزیرات پاکستان فوجی مفرور کو پناہ دینا۔ نمبر 25 دفعہ نمبر 141 تعزیرات پاکستان مجمع خلاف قانون۔ نمبر 26 دفعہ نمبر 142 تعزیرات پاکستان مجمع خلاف قانون کا ممبر ہونا۔ نمبر 27 دفعہ نمبر 143 تعزیرات پاکستان سزا۔ نمبر 28 دفعہ نمبر 144 تعزیرات پاکستان مجمع خلاف قانون میں مہلک ہتھیار سے مسلح ہو کر شریک ہونا۔ مفرور ملزم کے معنی وہ مفرور شخص جس پر الزام ہو۔ پناہ کے معنی حمایت، سہارا، حفاظت، امن کی جگہ، بچاؤ کا ذریعہ، پشت پناہی۔ مجمع کے معنی جمع ہونے کی جگہ، بہت سے لوگوں کا ہجوم، بھیڑ۔ مجمع عام کے معنی عام لوگوں کا ہجوم، عوام کی بھیڑ۔ مجمع خلاف قانون کے معنی قانون کے خلاف لوگوں کا اکٹھا ہونا، خلاف قانون ہنگامہ، 5 یا زیادہ اشخاص کا اجتماع جو کسی خلاف قانون کام کے لیے ہو۔ مہلک کے معنی ہلاک کرنے والا، مار ڈالنے والا، خطرناک، ہلاک ہونے کی جگہ۔ مہلک ہتھیار کے معنی جان لینے والا ہتھیار، نہایت تباہ کن ہتھیار، بہت خطرناک یا نقصان دہ ہونا۔ بلوا کے معنی فساد، لڑائی جھگڑا، بغاوت، عذر۔ بہت سے آدمیوں کی فساد پر آمادگی اور جھگڑا کرنے کی نیت سے ہجوم میں شرکت۔ مسلح کے معنی جس کے جسم پر لڑائی کے ہتھیار سجے ہوں۔ نمبر 29 دفعہ نمبر 146 تعزیرات پاکستان بلوا۔ نمبر 30 دفعہ نمبر 147 تعزیرات پاکستان بلوا کی سزا۔ نمبر 31 دفعہ نمبر 148 تعزیرات پاکستان مہلک ہتھیار سے مسلح ہو کر بلوا کرنا۔ نمبر 32
دفعہ نمبر 149 تعزیرات پاکستان مجمع خلاف قانون کا ہر رکن اس جرم کا مجرم ہوگا جس کا ارتکاب غرض مشترک کی تکمیل میں کیا جائے۔ نمبر 33 دفعہ نمبر 159 تعزیرات پاکستان ہنگامہ۔ نمبر 34 دفعہ نمبر 160 تعزیرات پاکستان ہنگامہ کی سزا۔ نمبر 35 دفعہ نمبر 170 تعزیرات پاکستان جھوٹ موٹ کا سرکاری ملازم بننا۔ نمبر 36 دفعہ نمبر 171 تعزیرات پاکستان دھوکہ دینے کی نیت سے ایسا پہناوا یا کوئی دیگر علامت جو سرکاری ملازمین استعمال کرتے ہوں لیے پھرنا۔ مسلح انقلاب کے معنی ایسا انقلاب جو لڑائی کے ذریعے آئے۔ مجرم کے معنی جرم کرنے والا، جس نے جرم کیا ہے، قصوروار، خطاوار۔ مجرم اختیاری کے معنی وہ مجرم جو مفرور ہو گیا ہو اور اس کے خلاف ضابطہ فوجداری کے تحت کارروائی ہو چکی ہو، وہ مجرم جس کی گرفتاری کی بابت اشتہار ہو چکا ہو۔ مجرم پختہ کار کے معنی عادی مجرم، سخت مجرم، تجربہ کار مجرم۔ غرض کے معنی مطلب، مقصد، حاجت، خواہش، ارادہ، ہدف۔ مشترک کے معنی شریک کیا گیا۔ ہنگامہ کے معنی لوگوں کا ہجوم، بھیڑ۔ جھوٹ موٹ کے معنی غلط، دکھاوے یا بناوٹ۔ جھوٹ موٹ کا کے معنی فرضی، بناوٹی، نقلی۔ پہناوا کے معنی لباس، پہننے کا ڈھنگ۔ نمبر 37 دفعہ نمبر 172 تعزیرات پاکستان سمن کی تعمیل سے بچنے کے لیے روپوش ہونا۔ نمبر 38 دفعہ نمبر 174 تعزیرات پاکستان سرکاری ملازم کے حکم کی تعمیل میں حاضر نہ ہونا۔ نمبر 39 دفعہ نمبر 186 تعزیرات پاکستان سرکاری ملازم کی اس کے سرکاری کار منصبی کی انجام دہی میں مزاحمت کرنا۔ نمبر 40 دفعہ نمبر 188 تعزیرات پاکستان پبلک ملازم کے باضابطہ نافذ شدہ احکام کی حکم عدولی کرنا۔ نمبر 41 دفعہ نمبر 189 تعزیرات پاکستان سرکاری ملازم کو نقصان پہنچانے کی دھمکی دینا۔ نمبر 42 دفعہ نمبر 191 تعزیرات پاکستان جھوٹی شہادت دینا۔ نمبر 43 دفعہ نمبر 192 تعزیرات پاکستان جھوٹی شہادت گھڑنا۔ نمبر 44 دفعہ نمبر 193 تعزیرات پاکستان جھوٹی شہادت کی سزا۔ تعمیل کے معنی فرما برداری، عمل میں لانا، حکم بجا لانا، بات ماننا، عمل درآمد کرنا۔ کار منصبی کے معنی سپرد کیا گیا کام، وہ کام جو عہدے کے مطابق ملا ہو۔ مزاحمت کے معنی روکنے کا عمل، روک ٹوک، رکاوٹ، ممانعت۔ مزاحمت بے جا کے معنی قانون کے خلاف روک ٹوک۔ مزاحمت بکار سرکار کے معنی حکومت کے کاموں میں حائل ہونا یا رکاوٹ پیدا کرنا۔ گھڑنا کے معنی بنانا، تراشنا، جھوٹی بات بنانا۔ نافذ کے معنی جاری، صادر ہونے والا، جاری ہونے والا، اثر انداز ہونے والا، عمل درآمد کرانے والا۔ عدولی کے معنی پھر جانے والا، نافرمان، منحرف۔ دھمکی کے معنی سزا دینے یا ضرر پہنچانے کے ارادے کا اظہار، خوفزدہ کرنا، انجام بد سے آگاہ کرنا۔ ثبوت کے معنی دلیل، وہ شہادت جس سے کسی بات کا درست یا حق ہونا واضح ہو جائے، گواہی۔ ثبوت قانونی کے معنی قانون کے مطابق دعوے کی تصدیق۔ نمبر 45 دفعہ نمبر 201 تعزیرات پاکستان جرم کا ثبوت غائب کر دینا یا مجرم کو بچانے کے لیے غلط اطلاع دینا۔ نمبر 46 دفعہ نمبر 202 تعزیرات پاکستان ایسے شخص کا کسی جرم کی اطلاع دینا، دانستہ تر کرنا جس پر اطلاع دینا واجب ہے۔ نمبر 47
دفعہ نمبر 211 تعزیرات پاکستان نقصان پہنچانے کی نیت سے جرم کا جھوٹا الزام لگانا۔ نمبر 48 دفعہ نمبر 212 تعزیرات پاکستان مجرم کو پناہ دینا۔ نمبر 49 دفعہ نمبر 216 تعزیرات پاکستان ایسے مجرم کو پناہ دینا جو حراست سے بھاگا ہوا ہو یا جس کی گرفتاری کا حکم ہو چکا ہو۔ نمبر 50 دفعہ نمبر 216 تعزیرات پاکستان سرقہ بالجبر یا ڈکیتی کے مجرم کو پناہ دینا۔ نمبر 51 دفعہ نمبر 221 تعزیرات پاکستان پبلک ملازم کا قصداً گرفتار نہ کرنا جبکہ ایسا کرنا اس پر قانوناً واجب ہو۔ نمبر 52 دفعہ نمبر 224 تعزیرات پاکستان کسی شخص کا اپنی جائز گرفتاری میں تعرض یا مزاحمت کرنا۔ نمبر 53 دفعہ نمبر 225 تعزیرات پاکستان دوسرے شخص کی گرفتاری میں تعرض یا مزاحمت۔ نمبر 54 دفعہ نمبر 225 تعزیرات پاکستان گرفتار نہ کرنا یا غفلت سے بھاگ جانے دینا ایسی صورتوں میں جن کی نسبت گزشتہ دفعات میں کوئی خاص حکم نہیں ہے۔ نمبر 55 دفعہ نمبر 225 تعزیرات پاکستان گرفتاری میں تعرض یا مزاحمت ایسی صورتوں میں جن کی نسبت گزشتہ دفعات میں کوئی خاص حکم نہیں ہے۔ نمبر 56 دفعہ نمبر 268 تعزیرات پاکستان امر بیس تکلیف عام۔ نمبر 57 دفعہ نمبر 279 تعزیرات پاکستان شارع عام پر بے احتیاطی سے گاڑی چلانا یا گھوڑا دوڑانا۔ نمبر 58 دفعہ نمبر 299 تعزیرات پاکستان درج ذیل کی تعریفات: بالغ دفعہ نمبر 299 عرش دفعہ نمبر 299 مجاز میڈیکل افسر دفعہ نمبر 299 زمان دفعہ نمبر 299 دیت دفعہ نمبر 299 حکومت دفعہ نمبر 299 اقرا تام دفعہ نمبر 299 اقرا ناقص دفعہ نمبر 299 نابالغ دفعہ نمبر 299 قتل دفعہ نمبر 299 تعزیر دفعہ نمبر 299 ولی دفعہ نمبر 299 قصاص دفعہ نمبر 299 نمبر 59 دفعہ نمبر 300 تعزیرات پاکستان قتل عمد۔ نمبر 60 دفعہ نمبر 301 تعزیرات پاکستان ایسے شخص کی ہلاکت کا باعث ہونا جو اس شخص سے مختلف ہو جس کی ہلاکت کا قصد کیا گیا تھا۔ نمبر 61 دفعہ نمبر 302 تعزیرات پاکستان قتل عمد کی سزا۔ نمبر 62 دفعہ نمبر 303 تعزیرات پاکستان اقرا تام یا اقرا ناقص کے تحت سرزدہ کردہ۔ نمبر 63 دفعہ نمبر 324 تعزیرات پاکستان قتل عمد کے ارتکاب کا اقدام۔ نمبر 64 دفعہ نمبر 325 تعزیرات پاکستان اقدام ارتکاب خودکشی۔ دانستہ کے معنی جان بوجھ کر جانتے اور سمجھتے ہوئے حراست کے معنی قید کرنا گرفتار کرنا نظر بند کرنا۔ قصداً کے معنی جان بوجھ کر کرنا۔ اطلاع کے معنی آگاہی اعلان نوٹس۔ اطلاع نامہ کے معنی تحریر یا نوٹس جس کے ذریعے اطلاع دی جائے، مثلاً سمن۔ واجب کے معنی لازم ضرور درست صحیح ٹھیک۔ واجب الادا کے معنی جس کا ادا کرنا ضروری ہو جس کا ادا کرنا لازم ہو۔ الزام کے معنی جرم عائد کرنے یا کیے جانے کا عمل قصوروار۔ حراست کے معنی نگہبانی نگرانی پاسبانی۔ گرفتاری حوالات میں بند کرنا۔ سرقہ کے معنی چوری کرنا، کسی کے مال پر بلا اجازت قبضہ یا تصرف اس طور پر کرنا کہ اسے پتہ نہ چلے۔ چرانے کا کام تصرف کے معنی استعمال کرنا۔ سرقہ بالجبر کے معنی
زبردستی مال چھین لینے کا عمل، سامنے چوری کرنا۔ قصدن کے معنی ارادہ، جان بوجھ کر، دیدہ دانستہ۔ تعرض کے معنی مزاحمت، روک ٹوک، رکاوٹ ڈالنا۔ غفلت کے معنی لاپرواہی، بے خبری۔ بے احتیاطی کے معنی بغیر احتیاط کے کوئی کام کرنا۔ گزشتہ کے معنی گزرا ہوا، پچھلا، سابقہ۔ امر کے معنی کوئی کام کرنے کی ہدایت، حکم، فرمان۔ باعث کے معنی وجہ، سبب۔ تکلیف کے معنی دکھ، رنج، مصیبت۔ شارع عام کے معنی وہ راستہ جس پر ہر شخص کو چلنے کی اجازت ہو۔ بالغ کے معنی سیاںہ، سمجھداری کے سن تک پہنچا ہوا۔ عرش کے معنی وہ رقم وغیرہ جو مقتول کے ورثاء یا مجروح کو بدلے میں دی جائے۔ دیت۔ مجاز کے معنی جسے اجازت دی گئی ہو، جس کو حق یا اختیار دیا گیا ہو۔ مجروح کے معنی زخمی، جسے زخم پہنچا ہو یا لگا ہو۔ ضمان کے معنی ضامن، ذمہ دار، کفالت۔ دیت کے معنی خون بہا، وہ رقم یا شے جو خون بہا کے طور پر مقتول کے وارثوں کو دی جائے۔ جرمانہ یا خون بہا دینا۔ اکراہ کے معنی کراہت، ناگواری، بیزاری۔ تام کے معنی تاریکی، گھبراہٹ، بے چینی۔ ناقص کے معنی نامکمل، ناتمام، وہ جس میں کچھ کمی رہ جائے، ادھورا۔ تعزیر کے معنی سزا دینا۔ تعزیرات کے معنی قوانین کا وہ مجموعہ جس میں جرائم کی تعریف اور ان کی سزاؤں کا مفصل بیان ہو۔ ولی کے معنی محافظ، مددگار، دوست، قانونی سرپرست۔ عمد کے معنی ارادہ، نیت۔ قصد کے معنی کوشش، نیت، ارادہ۔ قصد کرنا کے معنی کوشش کرنا، نیت کرنا، ارادہ کرنا۔ قتل عمد کے معنی جان بوجھ کر کسی ہتھیار سے مار ڈالنا، ارادتاً قتل۔ قتل عام کے معنی بڑے پیمانے پر خون ریزی کرنا۔ سرزد ہونے کے معنی واقع ہونا، ظاہر ہونا، عمل پذیر ہونا۔ ارتکاب کے معنی کوئی کام کرنا، عمل میں لانا۔ اقدام کے معنی پیش قدمی، آگے بڑھنا، حرکت میں آنا، کسی فعل کا ارادہ اور تیاری یا عملی کوشش کرنا۔ نمبر 65۔ دفعہ نمبر 332 تعزیرات پاکستان، ضرر۔ نمبر 66۔ دفعہ نمبر 333 تعزیرات پاکستان، اتلاف عضو۔ نمبر 67۔ دفعہ نمبر 334 تعزیرات پاکستان، اتلاف عضو کی سزا۔ نمبر 68۔ دفعہ نمبر 335 تعزیرات پاکستان، اتلاف صلاحیت عضو۔ نمبر 69۔ دفعہ نمبر 336 تعزیرات پاکستان، اتلاف صلاحیت عضو کی سزا۔ نمبر 70۔ دفعہ نمبر 337 تعزیرات پاکستان، شجاع۔ نمبر 71۔ دفعہ نمبر 337 تعزیرات پاکستان، شجاع کی سزا۔ نمبر 72۔ دفعہ نمبر 337 تعزیرات پاکستان، جرح۔ نمبر 73۔ دفعہ نمبر 337 تعزیرات پاکستان، جائفہ۔ نمبر 74۔ دفعہ نمبر 337 تعزیرات پاکستان، جائفہ کی سزا۔ نمبر 75۔ دفعہ نمبر 337 تعزیرات پاکستان، غیر جائفہ۔ نمبر 76۔ دفعہ نمبر 337 تعزیرات پاکستان، غیر جائفہ کی سزا۔ نمبر 77۔ دفعہ نمبر 337 تعزیرات پاکستان، تیز رفتاری یا غفلت سے گاڑی چلا کر ضرر پہنچانے کی سزا۔ نمبر 78۔ دفعہ نمبر 337 تعزیرات پاکستان، جلد بازی یا غفلت کے فعل سے ضرر پہنچانے کی سزا۔ نمبر 79۔ دفعہ نمبر 337 تعزیرات پاکستان، غلطی یا خطا سے ضرر پہنچانا۔ نمبر 80۔ دفعہ نمبر 339 تعزیرات پاکستان، مزاحمت بے جا کی سزا۔ نمبر 81۔
دفعہ نمبر 340 تعزیرات پاکستان حبہ سے بے جا نمبر 82۔ دفعہ نمبر 341 تعزیرات پاکستان مزاحمت بے جا کی سزا نمبر 83۔ دفعہ نمبر 342 تعزیرات پاکستان حبس بے جا کی سزا۔ اتلاف کے معنی ضائع کرنا، نقصان، بربادی، کھونا۔ شجع کے معنی ایسے زخم جن کی گہرائی صرف گوشت تک ہو اور جن کا اثر ہڈی یا کسی نازک عضو پر نہ ہوا ہو۔ جرح کے معنی زخم، گھاؤ۔ جرح کے معنی سلسلہ سوالات جو سچائی معلوم کرنے کے لیے کسی سے کیے جائیں۔ جیفا کے معنی گہرا زخم جو پیٹ کے اندر تک پہنچ جائے۔ صلاحیت کے معنی بہتری، اصلاح، درست ہونے کی صورتحال۔ خطا کے معنی غلطی، قصور، بھول چوک۔ مزاحمت کے معنی روکنے کا عمل، روک ٹوک۔ مزاحمت بے جا کے معنی قانون کے خلاف روک ٹوک۔ حبس بے جا کے معنی زبردستی کسی کو کہیں بند کر دینا، قید، ناجائز۔ عفت کے معنی پرہیزگاری، پاک دامنی، پارسائی۔ نمبر 84۔ دفعہ نمبر 354 تعزیرات پاکستان عورت کی عفت کی بے حرمتی کرنے کے لیے حملہ یا جبر مجرمانہ نمبر 85۔ دفعہ نمبر 354 تعزیرات پاکستان عورت پر مجرمانہ حملہ یا جبر مجرمانہ کا ارتکاب اور اس کا لباس اتار کر ننگا کر دینا نمبر 86۔ دفعہ نمبر 361 تعزیرات پاکستان جائز ولایت سے لے بھاگنا نمبر 87۔ دفعہ نمبر 363 تعزیرات پاکستان اغوا لے بھاگنے کی سزا نمبر 88۔ دفعہ نمبر 364 تعزیرات پاکستان قتل کرنے کے لیے لے بھاگنا یا بھگا لے جانا نمبر 89۔ دفعہ نمبر 365 تعزیرات پاکستان کسی شخص کو خفیہ طور پر اور ناجائز حبس بے جا میں رکھنے کی نیت سے لے بھاگنا یا بھگا لے جانا نمبر 90۔ دفعہ نمبر 365 تعزیرات پاکستان استحصال مال، کفالت المال وغیرہ کے لیے لے بھاگنا یا بھگا لے جانا نمبر 91۔ دفعہ نمبر 365 تعزیرات پاکستان عورت کو اس کے نکاح وغیرہ کرنے کے لیے اغوا کرنا، بھگا لے جانا یا ترغیب دینا نمبر 92۔ دفعہ نمبر 367 تعزیرات پاکستان کسی شخص کو غیر فطری ہوس کا ہدف بنانے کے لیے اغوا کرنا یا لے بھاگنا نمبر 93۔ دفعہ نمبر 367 تعزیرات پاکستان کسی شخص کو غیر فطری ہوس کا ہدف بنانے کے لیے اغوا کرنا یا لے بھاگنا نمبر 94۔ دفعہ نمبر 371 تعزیرات پاکستان عصمت فروشی وغیرہ کی غرض کے لیے کسی شخص کو فروخت کرنا نمبر 95۔ دفعہ نمبر 371 تعزیرات پاکستان عصمت فروشی وغیرہ کے مقاصد کے لیے کسی شخص کو خریدنا نمبر 96۔ دفعہ نمبر 375 تعزیرات پاکستان ریپ نمبر 97۔ دفعہ نمبر 376 تعزیرات پاکستان زنا بالجبر کی سزا نمبر 98۔ دفعہ نمبر 377 تعزیرات پاکستان جرم خلاف وضع فطری۔ جبر مجرمانہ کے معنی کسی شخص پر اس کا بلا رضامندی، بالا ارادہ زبردستی کرنا۔ مجرمانہ حملہ کے معنی وہ حملہ جو کسی عورت پر زنا کی نیت سے کیا جائے۔ ولایت کے معنی مدد کرنا، خدمت خلق، مالک ہونا۔ اغوا کے معنی کسی عورت یا مرد کو کسی غرض کے تحت بھگا لے جانا۔ خفیفہ کے معنی معمولی زخم، چھوٹے چھوٹے زخم۔ خفیہ کے معنی پوشیدہ، چھپا ہوا۔ عصمت فروشی کے معنی جسم بیچنے کا کام یا پیشہ۔
غرض کے معنی خواہش، مقاصد، فوائد۔ مقاصد کے معنی مرادیں، ارادے۔ ریب کے معنی آبرو ریزی، عصمت دری۔ خلاف وضع فطری کے معنی ہم جنس کے ساتھ بدفعلی کرنا۔ زنا بالجبر کے معنی کسی عورت سے زبردستی بدکاری کرنے کا عمل۔ نمبر 99، دفعہ نمبر 378 تعزیرات پاکستان، سرقہ کی تعریف۔ نمبر 100، دفعہ نمبر 379 تعزیرات پاکستان، سرقہ کی سزا۔ نمبر 101، دفعہ نمبر 381 تعزیرات پاکستان، موٹر کار یا دوسری گاڑیوں کا سرقہ۔ نمبر 102، دفعہ نمبر 382 تعزیرات پاکستان، سرقہ کے ارتکاب کے لیے کسی کو ہلاکت کرنے یا ضرر پہنچانے یا مزاحمت کی تیاری کے بعد سرقہ۔ نمبر 103، دفعہ نمبر 393 تعزیرات پاکستان، سرقہ بالجبر کے ارتکاب کا اقدام۔ نمبر 104، دفعہ نمبر 394 تعزیرات پاکستان، سرقہ بالجبر کے ارتکاب میں بالا ارادہ ضرر پہنچانا۔ نمبر 105، دفعہ نمبر 397 تعزیرات پاکستان، سرقہ بالجبر یا ڈکیتی یا ہلاک کرنے یا ضرر شدید پہنچانے کے اقدام کے ساتھ۔ نمبر 106، دفعہ نمبر 399 تعزیرات پاکستان، ڈکیتی کے ارتکاب کے لیے تیاری کرنا۔ نمبر 107، دفعہ نمبر 402 تعزیرات پاکستان، ڈکیتی کے ارتکاب کے لیے جمع ہونا۔ نمبر 108، دفعہ نمبر 403 تعزیرات پاکستان، بددیانتی سے مال کا تصرف بے جا۔ نمبر 109، دفعہ نمبر 405 تعزیرات پاکستان، خیانت مجرمانہ۔ نمبر 110، دفعہ نمبر 406 تعزیرات پاکستان، خیانت مجرمانہ کی سزا۔ نمبر 111، دفعہ نمبر 409 تعزیرات پاکستان، پبلک ملازم یا کسی بینکر، سوداگر یا ایجنٹ سے خیانت مجرمانہ۔ نمبر 112، دفعہ نمبر 415 تعزیرات پاکستان، دغا۔ نمبر 113، دفعہ نمبر 419 تعزیرات پاکستان، تلبیس شخصی سے دغا دینے کی سزا۔ نمبر 114، دفعہ نمبر 420 تعزیرات پاکستان، دغا دینا اور بددیانتی سے مال حوالے کرنے کی تحریک کرنا۔ ہوس کے معنی خواہش نفسانی، شہوت۔ ہدف کے معنی نشانہ، چیز جسے نشانہ بنایا جائے۔ سرقہ کے معنی کسی کے مال پر بلا اجازت قبضہ یا تصرف اس طور پر کہ اسے پتہ نہ چلے۔ چرانے کا کام، چوری۔ تصرف کے معنی استعمال کرنا۔ سرقہ بالجبر کے معنی زبردستی مال چھین لینے کا عمل، سامنے چوری کرنا۔ تصرف بے جا کے معنی غبن کرنا، خیانت کرنا، ناجائز قبضہ کرنا۔ تصرف بے جا مجرمانہ کے معنی دوسرے شخص کی چیز بغیر اجازت لینا، کسی دوسرے کی چیز اپنے استعمال میں لے آنا، خورد برد، ناجائز قبضہ۔ خیانت کار کے معنی امانت میں خیانت کرنے والا، بددیانت۔ خیانت مجرمانہ کے معنی بددیانتی سے مال کا تصرف کرنا۔ دغا کے معنی توقع کے خلاف دھوکہ دینے، مکاری کرنے کا عمل، فریب، جھانسا، بے ایمانی کرنا۔ تلبیس کے معنی بہروپی کا لباس پہننا، دھوکہ، فریب، زہری وجہ سے مکر و فریب کو چھپانا۔ نمبر 115، دفعہ نمبر 425 تعزیرات پاکستان، نقصان رسانی۔ نمبر 116، دفعہ نمبر 426 تعزیرات پاکستان، نقصان رسانی کی سزا۔ نمبر 117، دفعہ نمبر 430 تعزیرات پاکستان، تعمیرات، آب پاشی کو نقصان پہنچا کر یا ناجائز طور پر پانی کا رخ بدل کر نقصان رسانی کرنا۔ نمبر 118، دفعہ نمبر 435 تعزیرات پاکستان، آگ یا کسی بھاپ سے اڑ جانے والے مادے کے ذریعہ 100 روپے کی رقم تک
یا زرعی پیداوار کی صورت میں 10 روپے تک نقصان پہنچانے کی نیت سے نقصان رسانی۔ نمبر 119 دفعہ نمبر 436 تعزیرات پاکستان آگ یا کسی بھاپ سے اڑ جانے والے مادے کے ذریعہ سے کوئی عبادت گاہ یا مکان سکونت تباہ کرنے کی نیت سے نقصان رسانی۔ نمبر 120 دفعہ نمبر 442 تعزیرات پاکستان مداخلت بے جا باخانہ۔ نمبر 121 دفعہ نمبر 445 تعزیرات پاکستان نقب زنی۔ نمبر 122 دفعہ نمبر 451 تعزیرات پاکستان ایسے جرم کے لیے مداخلت بے جا باخانہ کرنا جس کی سزا قید ہے۔ نمبر 123 دفعہ نمبر 457 تعزیرات پاکستان ایسے جرم کے ارتکاب کے لیے جس کی سزا قید ہو مخفی مداخلت بے جا باخانہ یا نقب زنی با وقت شب۔ نمبر 124 دفعہ نمبر 458 تعزیرات پاکستان ضرر پہنچانے حملہ یا مزاحمت بے جا کرنے کی تیاری کے بعد مخفی مداخلت بے جا باخانہ یا نقب زنی با وقت شب۔ نمبر 125 دفعہ نمبر 459 تعزیرات پاکستان مخفی مداخلت بے جا باخانہ یا نقب زنی کے ارتکاب کرتے ہوئے ضرر کا باعث ہونا۔ سمن کے معنی کسی شخص کو عدالت میں طلب کرنے کے لیے تحریری حکم نامہ۔ دھوکہ کے معنی غلط فہمی فریب۔ تحریک کے معنی حرکت دینے کا عمل ترغیب دینا۔ بھاپ سے اڑ جانا کے معنی بارود یا کسی آگ پکڑنے والی چیز کا اچانک یا دفعتاً جل جانا۔ بھاپ سے اڑ جانے والا مادہ کے معنی بارود یا کوئی اور چیز جس کو جلد آگ لگ جائے اور دھماکہ پیدا ہو۔ سکونت کے معنی قیام بود و باش رہائش۔ مداخلت کے معنی دخل دینا قبضہ قابو۔ مداخلت بے جا کے معنی کسی دوسرے کی زمین پر بغیر اس کی اجازت کے کوئی جرم کرنے یا کسی کو بے عزت کرنے یا رنج دینے کے لیے جانا۔ ناواجب دست اندازی۔ مداخلت بے جا باخانہ کے معنی بغیر اجازت گھر میں گھس جانا کسی کے گھر میں داخل ہو جانا جو جرم ہے۔ مداخلت بے جا باخانہ با وقت شب کے معنی رات کے وقت بغیر اجازت گھر میں گھس جانا۔ نمبر 126 دفعہ نمبر 493 تعزیرات پاکستان جائز نکاح کا یقین دلا کر کسی شخص کا دھوکے سے مباشرت کرنا۔ نمبر 127 دفعہ نمبر 496 تعزیرات پاکستان مجرمانہ نیت سے کسی عورت کو ورگلانا لے جانا یا روکے رکھنا۔ نمبر 128 دفعہ نمبر 496 تعزیرات پاکستان زنا بالرضا۔ نمبر 129 دفعہ نمبر 496 تعزیرات پاکستان زنا بالرضا کا جھوٹا الزام لگانے کی سزا۔ نمبر 130 دفعہ نمبر 503 تعزیرات پاکستان تخفیف مجرمانہ۔ نمبر 132 دفعہ نمبر 506 تعزیرات پاکستان تخفیف مجرمانہ کی سزا یا اگر ہلاک کرنے یا ضرب شدید پہنچانے کی دھمکی ہو۔ مداخلت بے جا مجرمانہ کے معنی خلاف قانون داخل ہونا مجرموں کی طرح بے جا طور پر دخل دینا۔ مخفی کے معنی پوشیدہ چھپا ہوا خفیہ ظاہر نہ ہونے دینا۔ نقب زنی کے معنی کسی جرم کی نیت سے داخل ہونے کا عمل چوری کرنا سرنگ کھودنا۔ مباشرت کے معنی کسی عورت کے ساتھ ہم بستری کرنا جنسی ملاپ بغیر نکاح کے ہم بستری کرنا۔ ورگلانا کے معنی گمراہ کرنا اغوا کرنا۔ زنا بالجبر کے معنی کسی عورت سے زبردستی بدکاری کرنے کا عمل۔ تخویف کے معنی خوف زدہ کرنا خوف دلانا دھمکی دینا۔
تخویف مجرمانہ کے معنی ناجائز دھمکی، ایسی دھمکی جو بدنیتی سے دی جائے۔ دھمکی کے معنی سزا دینے یا ضرر پہنچانے کے ارادے کا اظہار۔ حیا کے معنی شرم، حجاب، غیرت۔ توہین کے معنی ذلت، بے عزتی۔ توہین عدالت کے معنی عدالت کی بے توقیری کرنا۔ نمبر 133 دفعہ نمبر 509 تعزیرات پاکستان۔ حیا کی توہین کرنا یا جنسی طور پر ہراساں کرنا۔ نمبر 134 دفعہ نمبر 511 تعزیرات پاکستان۔ ایسے جرائم کے ارتکاب کے اقدام جن کی سزا عمر قید یا کم تر میعاد کی قید مقرر ہے۔ نمبر 135 دفعہ نمبر 4 تعزیرات پاکستان۔ اسلامی قوانین 1979۔ چوری کی 2 اقسام۔ نمبر 136 دفعہ نمبر 5 تعزیرات پاکستان۔ اسلامی قوانین 1979۔ چوری مستوجب حد۔ نمبر 137 دفعہ نمبر 6 تعزیرات پاکستان۔ اسلامی قوانین 1979۔ نصاب۔ نمبر 138 دفعہ نمبر 9 تعزیرات پاکستان۔ اسلامی قوانین 1979۔ مستوجب حد چوری کی سزا۔ نمبر 139 دفعہ نمبر 10 تعزیرات پاکستان۔ اسلامی قوانین 1979۔ وہ صورتیں جن میں حد عائد نہ کی جائے گی۔ نمبر 140 دفعہ نمبر 15 تعزیرات پاکستان۔ اسلامی قوانین 1979۔ حرابہ کی تعریف۔ نمبر 141 دفعہ نمبر 17 تعزیرات پاکستان۔ اسلامی قوانین 1979۔ حرابہ کی سزا۔ نمبر 142 دفعہ نمبر 20 تعزیرات پاکستان۔ اسلامی قوانین 1979۔ مستوجب تعزیر حرابہ کی سزا۔ نمبر 143 دفعہ نمبر 21 تعزیرات پاکستان۔ اسلامی قوانین 1979۔ رسا گیری یا پتھارہ داری کی سزا۔ نمبر 144 دفعہ نمبر 22 تعزیرات پاکستان۔ اسلامی قوانین 1979۔ آرڈیننس ہاذا کی روح سے قابل سزا جرائم کے اقدامات کی سزا۔ کم تر کے معنی بہت تھوڑا، حقیر۔ حد کے معنی وہ سزا جو شریعت اسلام کے مطابق دی جائے۔ مستوجب کے معنی کسی بات کا سزاوار، وجہ، سبب۔ نصاب کے معنی اس قدر مال، چاندی، سونا، رقم، مال تجارت، زرعی پیداوار یا مویشی وغیرہ جس پر زکوٰۃ دینا واجب ہے۔ عائد کرنا کے معنی اپنی جگہ واپس آنے والا۔ پتھارہ دار کے معنی بدماشوں، چوروں وغیرہ کا سرغنہ۔ لٹیروں کا گروہ وہ شخص جو چوروں وغیرہ کی سرپرستی کرتا ہو۔ چوروں، بدماشوں وغیرہ سے اور حکومت کے کارندوں سے رابطہ رکھنے والا بااثر آدمی۔ رسا گیر کے معنی مویشی چرانے والا، مویشیوں کا چور۔ اقدامات کے معنی تدبیریں، عمل، پیش قدمیاں۔ مزاحمت کے معنی روکنے کا عمل، روک ٹوک۔ فحش کے معنی بے شرمی کی باتیں کرنا۔ تجویز کے معنی رائے، تدبیر، معاملہ، بات۔ عرضی کے معنی تحریری درخواست۔ ہراساں کے معنی خوفزدہ کرنا، ڈرانا۔